अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। हाल ही में इंटरनेट पर J35 की कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं जिसमें इसकी सतह आईने की तरह चमक रही है। चीन ने इस हैरत अंगेज चमकदार कोटिंग के बारे में कोई सरकारी वजाहत जारी नहीं की, लेकिन क्यास आराइयां अरूज पर हैं। क्या ये कोई नया स्टेल्थ कोटिंग है? क्या ये अमेरिकी F-22 और F-35C पर टेस्ट किए गए मिरर कोटिंग्स का जवाब है? और सबसे अहम बात, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? आज हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और देखेंगे कि ये चमकदार J35 आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये चमकदार J35, जिसे चीनी सोशल मीडिया पर प्यार से गैलेक्सी बैटलशिप यानी कहकशाओं का जंगी जहाज भी कहा जा रहा है, अब तक जो तस्वीर सामने आई हैं इनमें ये त्यारा अपनी मामूल की हल्की भूरी रंगत की बजाय चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आया वाकई ये कोई नया स्टेल्थ कोटिंग है या महज रोशनी और कैमरे की जाविये का कमाल? तो माहिरीन इस पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का ख्याल है कि यह महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इनका कहना है कि J20 जैसे स्टेल्थ त्यारे भी मखसूस रोशनी और जाविये पर ऐसे ही चमकदार नजर आते हैं। इनके मुताबिक 2024 के यूहाई एयर शो में दिखाए गए J35A का बेस कलर भी ऐसा ही था। दूसरी तरफ कुछ तज्जियाकारों का मानना है कि यह चमक कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि एक जानबूझकर की गई तकनीकी तब्दीली है। इनका कहना है कि इस चमक की इंटेंसिटी और स्मूथनेस ऐसी है जो एक आम मैट कोटिंग की नहीं हो सकती। इनका ख्याल है कि ये कोई नया तजुर्बाती कोटिंग हो सकता है जिसे मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ और इंफ्रारेड सिग्नेचर मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी ये कोटिंग न सिर्फ रेडार से बचाएगी बल्कि इंफ्रारेड सेंसर्स और विजुअली भी तैयारे को पोशीदा रखने में मदद देगी। अब आइए सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। ये मिरर कोटिंग क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह समंदर का खारा पानी और नमी है। दोस्तों, बहरी जहाज़ों पर तैनात स्टेल्थ तैयारों को ज़मीनी तैयारों के मुकाबले में ज़्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। समुद्री हवा में मौजूद नमकीन नमी रेडार जज्ब करने वाली कोटिंग्स को ख़राब कर देती है, जिससे तैयारे की स्टेल्थ सलाहियत मुतासिर होती है। अमरीकी बहरिया को अपने F-35C तैयारों के साथ भी यही मसला दरपेश था। इन्हें समुद्री माहौल में अपनी स्टेल्थ कोटिंग्स की देखभाल में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पायलट्स का कहना था कि नमकीन हवा की वजह से कोटिंग्स जल्दी खराब हो जाती थी। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने F-22 और F-35C तैयारों पर क्रोम रैप्टर के नाम से मशहूर मिरर कोटिंग्स का तजुर्बा किया। इस तजुर्बे का मकसद स्टेल्थ कोटिंग को समुद्री माहौल में ज़्यादा पायदार बनाना था, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोटिंग्स ज़्यादा पायदार साबित नहीं हुई। तो दोस्तों, चीन भी J35 के जरिए इसी मसले का हल तलाश कर रहा है। अगर चीन एक ऐसा कोटिंग तैयार करने में कामयाब हो जाता है जो समुद्री माहौल में ज़्यादा पायदार हो और इसे बार बार मुरम्मत की ज़रूरत ना पड़े, तो ये इसके बहरी बेड़े के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे J35 ज़्यादा देर तक समंदर में तैनात रह सकेगा और इसकी देखभाल पर कम लागत आएगी। अब आते हैं इस स्टेल्थ रेस के एक और अहम पहलू पर, जो कि है तैयारी की रफ्तार। अमेरिका के पास इस वक्त 187 F-22 और 600 से जायद F-35 तैयारे मौजूद हैं। चीन इस हवाले से पीछे तो है, लेकिन वो तेजी से इस खला को पुर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की शिनयांग कॉरपोरेशन ने पहले ही 30 से जायद J35 तैयारे तैयार कर लिए हैं और इसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है ताकि सालाना 100 से जायद J35 तैयारे तैयार किए जा सकें। और अब सबसे बड़ी खबर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, तवक्का है कि पाकिस्तान को J35 की पहली खेप इस साल के आखिर तक मौसूल हो सकती है। यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा होगा, क्योंकि इसके साथ ही वो इस खित्ते में 5वीं नस्ल के जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे रखने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, जो इसकी फ़ज़ाई ताकत को बेपनाह मजबूत करेगा और खित्ते में ताकत के तवाज़न को यकसर तब्दील कर देगा। पाकिस्तान में पायलट्स की तरबियत और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी है। तो दोस्तों, ये चमकदार J35 जिसकी तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, ये स्टेल्थ, पायदारी और फ़ज़ाई मैदान में बरतरी की जंग है, जिसमें चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा करने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि J35 की ये मिरर कोटिंग वाकई इसे मैदान जंग में कोई बरतरी दिला देगी?
اور پاکستان کے لیے J-35 کی آمد خطے میں کیسی تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب۔ چند ماہ پہلے قبرص میں برطانوی فوجی اڈے پر ایک ڈرون حملہ ہوا تھا۔ اس حملے نے پورے یورپ کی نیندیں اڑا دی تھی، لیکن اب ایک نئی اور کہیں زیادہ خطرناک خبر سامنے آئی ہے جس نے نیٹو اور امریکہ کی قیادت میں موجودہ انتظامیہ کے درمیان موجود خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے اور پورے یورپ کو ایک ممکنہ بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ اب صرف اس خطے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات یورپی سرزمین تک پھیل سکتے ہیں۔ جی ہاں، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران اپنے رد عمل کو مشرق وسطیٰ سے باہر لے جانے کا سوچ رہا ہے۔ ایرانی اعلیٰ حکام نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ ایران کے خلاف مزید جارحیت بڑھاتا ہے تو تہران اپنی کارروائی کا دائرہ بڑھا کر امریکہ اور برطانیہ کے یورپ میں موجود فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ خبروں کے مطابق ایران نے خاص طور پر بلغاریہ کے بیزمیر ایئر بیس اور قبرص میں واقع برطانوی رائل ایئر فورس کے اگروتری بیس کو ممکنہ اہداف کی فہرست میں رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ بلغاریہ نیٹو کا رکن ہے اور اس کے کسی بھی نیٹو اڈے پر حملہ نیٹو کے باہمی دفاعی معاہدے آرٹیکل 5 کو فعال کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا نیٹو اتحاد ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران یورپ کو کیوں نشانہ بنانا چاہے گا؟ اس کی ایک بڑی وجہ بلغاریہ کا بیزمیر ایئر بیس ہے۔ بلغاریہ نے حال ہی میں امریکہ کو اپنے اس اڈے پر 8 KC-1 ٹینکر طیارے اور تقریباً 250 فوجی اہلکار تعینات کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فضائی کارروائیوں کو آسان بنا سکے۔ یہ ٹینکر طیارے جنگی طیاروں کو ہوا میں ایندھن فراہم کرتے ہیں جس سے امریکی جنگی طیارے ایران سے دور محفوظ فاصلے سے اپنی کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ اڈے امریکہ کے حملوں کی سپلائی چین کا حصہ ہیں اور وہ اسے اپنے لیے ایک جائز ہدف سمجھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خود بلغاریہ کے اس اقدام کو قابل مذمت اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں قبرص یعنی سائپرس کے معاملے پر۔ یہاں برطانیہ کا اکروتری بیس امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ انٹیلیجنس اور فضائی کارروائیوں کے لیے ایک انتہائی اہم مرکز ہے۔ اس اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مارچ 2026 میں ہی اسے ایک حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حملے میں ایک شاہد ٹائپ ڈرون جو کہ ایران ساختہ ہے اور غالباً لیبنان سے لانچ کیا گیا تھا، اڈے کے قریب ٹکرایا۔ یہ حملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ اس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد یونان نے سائپرس کو اپنے F-16 طیارے اور جنگی جہاز بھیجے، جبکہ فرانس نے بھی اپنے طیارہ بردار بحری جہاز کو بحیرہ روم میں بھیجا اور اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واضح ہے کہ سائپرس ایک بار پھر اس ممکنہ تنازع کا اہم مرکز بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایران کی ممکنہ کارروائی صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں ہے۔ ان کا ایک اور نیا اور انتہائی خطرناک ہتھیار ڈیجیٹل سپیس میں ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کے نیچے بچھائی گئی عالمی انٹرنیٹ کی فائبر آپٹک کیبلز کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز صرف تیل کی ترسیل کا راستہ نہیں بلکہ دنیا کے سب سے اہم ڈیجیٹل راستوں میں سے بھی ایک ہے۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان ڈیٹا کا ایک بہت بڑا حصہ انہی کیبلز کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جس میں بینکنگ ٹرانزیکشنز، مالیاتی لین دین اور حکومتی مواصلات شامل ہیں۔ اگر ایران ان کیبلز کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ عالمی معیشت اور ڈیجیٹل سروسز کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کا اثر فوجی جنگ سے کہیں زیادہ وسیع ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی یہ حملے کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہیں جو نظری طور پر بلغاریہ اور سائپرس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان میں شہاب، غدر، عماد اور سیجل جیسے میزائل سسٹم شامل ہیں، تاہم اتنے فاصلے پر ان کی درستگی اور وار ہیڈ کا وزن کم ہو جاتا ہے جس سے تباہی کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں کا خطرہ حقیقی ہے مگر محدود، لیکن حقیقی خطرہ صرف حملے کی شدت نہیں بلکہ اس کے ممکنہ نتائج ہیں۔ ایک چھوٹا سا حملہ بھی نیٹو کے رد عمل کو بھڑکا سکتا ہے اور پورے خطے میں جنگ کو وسعت دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایران کے کروز میزائل اور شاہد جیسے ڈرونز بھی ان اہداف کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہیں روکنا بیلسٹک میزائلوں سے زیادہ مشکل ہے۔
یاد رہے کہ ایران نے مارچ 2026 میں ہی بحر ہند میں واقع امریکی بیس ڈیاگو گارشیا پر فائر کیے تھے، جس کا فاصلہ ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس حملے نے ثابت کیا کہ ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ اپنی کارروائی کو مشرق وسطیٰ سے باہر لے جانے سے دریغ نہیں کرتا۔ آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایران اپنی اس دھمکی پر عمل کرے گا؟ کیا نیٹو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی کرے گا؟ اور اس پوری کشیدگی کا خطے خصوصاً پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔